کو معلوم ہے کہ یہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ہے، اور جہاں جہاں بھی میرا پروگرام ہوتا رہا ہے محرم الحرام میں، ہمیشہ میں نے ایک تاریخ کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور خلفائے راشدین کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرا معمول رہا ہے کہ میں ہمیشہ اہل بیت کے فضائل سے پہلے صحابہ کے فضائل اور خلفائے راشدین کی فضائل اور ان سے جو وابستگی ہے اہل بیت کو اس کو بتاتا رہوں اور عقائد پر بھی کچھ گفتگو کرتا رہوں۔ تو میرا معمول رہا ہے، اور اس سال بھی میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا، لیکن آج مجھے نہیں لگتا کہ ان پر کچھ گفتگو ہو سکے گی یا سیر حاصل کوئی کلام ہو سکے گا، تو میں ابتدا آج سے کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میں مکمل کر دوں۔ آج میں چند اہم باتیں اس سے پہلے بیان کروں گا محرم الحرام کے حوالے سے، اور رسم و روایات کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں گا، پھر وقت رہا تو انشاءاللہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو شروع کی جائے گی اور کل اس کا اختتام کیا جائے گا۔ میں نے آیت بھی اسی مناسبت سے تلاوت کی ہے خلفاء کے حوالے سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کا بھی ڈیٹیل ایکسپلینیشن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج اگر ہو سکا، ورنہ کل میں ضرور پیش کروں گا۔ آئیے بات شروع کرنے سے پہلے چند اشعار نعت پاک کے آپ سماعت فرما لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو شروع ہوگی۔ درود شریف پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے نہیں فرش و عرش پری تیری عظمتوں کے چرچے، تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تے خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، میں تیرے نثار آقا یہ غریب پہ نوازش مجھے جانتی ہے دنیا، میرا نام چل رہا ہے، مجھے جانتی ہے دنیا، میرا نام چل رہا ہے، تیرا آستان سلامت، اور مجھے اس قدر جہاں میں نہ قبول عام ملتا، تیرے نام کے سہارے
میرا نام چل رہا ہے تیرے نام کے سہارے، میرا نام چل رہا ہے تیرا راستہ سلامت، میرا کام چل رہا ہے تیرا راستہ سلامت۔ اور کوئی یاد آ رہا ہے میرے دل کو آج شاید، یہ جو سیل اشک حسرت سر شام چل رہا ہے، یہ جو سیل اشک حسرت، کوئی یاد آ رہا ہے میرے دل کو آج شاید، یہ جو سیل اشک حسرت سر شام چل رہا ہے تیرا راستہ سلامت۔ اور کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے تیرے سایہ کرم میں۔ اور ایک شعر اس نعت پاک کا جو میرے موضوع سے متعلق ہے، میں اس کو بھی پیش کر دیتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ وہ برابری کا تو نے دیا دے سے آدمی کو کہ امام کے غلام ناقہ پر ہے، تو امام چل رہا ہے کہ غلام ناقہ پر ہے، تو امام چل رہا ہے تیرا راستہ سلامت، میرا کام چل رہا ہے، مجھے جانتی ہے دنیا، میرا نام چل رہا ہے تیرا راستہ سلامت۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات بور تو نہیں ہو رہے ہیں، پریشان تو نہیں ہو رہے میری گفتگو سے؟ بہت زیادہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سنجیدہ بات شروع ہو جاتی ہے تو لوگوں کو ذرا سا طبیعت میں وہ پیدا ہوتا ہے، لیکن بالکل دل جمعی سے بیٹھیے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ تقریر سننے کی غرض سے مت آئیے، اہل بیت کی محبت میں آئیے، یہ سوچ کر بیٹھیے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت میں بیٹھنا ہے، بس یہ سوچ کر بیٹھیے، پھر جو مل جائے اسے قبول کر لیجئے۔ امام فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور ناؤ ہے اور نجم ہے عطرت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور
نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرات گرامی، محرم الحرام کے حوالے سے چند خاص باتیں آپ سماعت فرما لیں۔ دیکھیے، جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایک سب سے خاص بات جو پہلے پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جشن منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اس مہینے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اس مہینے میں مسجدوں کو سجانا، محفلوں کو آراستہ کرنا، لنگر بنانا، سبیلیں لگانا، جشن منانا، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، یہ مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ کیا کبھی صحابہ نے بھی اس طرح کی محفلیں منعقد کیں؟ کیا کبھی صحابہ نے بھی اس قسم کی بزم آرائیاں کیں؟ کیا مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس قسم کے جلسے منعقد فرمائے؟ کیا ان کے زمانے میں بھی لنگر، سبیل اور اس قسم کی محفلوں کا رواج تھا یا دستور تھا یا نہیں تھا؟ اور بہت سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جب محرم الحرام شروع ہو تو ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دینی چاہیے، جشن کا ماحول نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ جو ہے وہ خوشیاں نہیں منانی چاہیے۔ ان کا عقیدہ ان کو مبارک ہو، لیکن ہمارا تو یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ محرم میں بہت ساری برکتوں کا نزول فرمایا ہے۔ یعنی اس محرم الحرام کے مہینے میں یہ جو یوم عاشورہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی دعائیں قبول فرمائیں، دنیا اور آسمان کا وجود اور دنیا اور مافیہ میں ہونے والی بہت ساری چیزوں کا وجود یوم عاشورہ میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے۔ اس قسم کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خدا کی قسم اس مہینے کو جو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادگان کی قربانی کی بنیاد پر حاصل ہے۔ ساری دنیا میں جہاں کہیں محرم الحرام کا نام لیا جاتا ہے تو پس منظر شہدائے کربلا کا ضرور پیچھے ہوتا ہے۔ یعنی تاریخ کربلا اور شہدائے کربلا کی تاریخ اور خاندان اہل بیت کا جذبہ قربانی ضرور نظروں میں گھوم جاتا ہے۔ تو ہم محرم الحرام کو بہت ساری چیزوں کی وجہ سے مناتے ہیں، لیکن سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم اسے اہل بیت کی محبت میں منعقد کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اہل بیت میں محرم کو مناتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ماہ محرم میں جشن نہیں منانا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دینی چاہیے، جب سال نو شروع ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فتویٰ بازیاں شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب محرم کے مہینے کی مبارکباد کیسی، ایک دوسرے کو مبارکباد کیوں دے رہے ہو؟ یہ تو غم کا مہینہ ہے، یہ تو الم کا مہینہ ہے، یہ تو مصائب اور آلام کا مہینہ ہے، پھر اس میں مبارک کیسی؟ تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جن کا عقیدہ ہوگا کہ یہ غم کا مہینہ ہے وہ ان کا عقیدہ ہوگا۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ محرم الحرام فتح کا مہینہ ہے، محرم الحرام مذہب اسلام کے پرچم کے بلند ہونے کا مہینہ ہے۔ یاد کیجئے جب یزیدیوں نے چاہا تھا کہ وہ مذہب اسلام کے قوانین کو پامال کریں اور انہوں نے چاہا تھا کہ مذہب اسلام کے قوانین کو توڑا جائے، حرمت و حلت کے ضابطوں کو ختم کر دیا جائے، یزیدی مشن کیا تھا کہ جس سے نکاح جائز نہیں ہے اس سے بھی نکاح کیا جائے، شراب کو عام کر دیا جائے، مذہب اسلام کے قوانین کو توڑا جائے۔ محرم الحرام کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب جب دنیا میں کوئی مذہب اسلام کے قانون کو توڑنے کے لیے کھڑا ہوگا تو حسین اعظم کا کوئی نہ کوئی بیٹا ضرور کھڑا ہوگا جو یزیدی فتنوں کا جواب دے گا اور مذہب اسلام کے پرچم کو بلند کر دے گا۔ تو محرم الحرام کسی غم کا مہینہ نہیں بلکہ مذہب اسلام کی فتح کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام کسی علم کا مہینہ نہیں، محرم الحرام مصائب و آلام کا مہینہ نہیں بلکہ مذہب اسلام کی فرحت اور مذہب اسلام کی جو ہے وہ سربلندی کا مہینہ ہے۔ مسجدوں میں جو آذان کی آواز گونج رہی ہے، منبر و محراب پر جو مصطفیٰ جان رحمت کے خطبے پڑھے جا رہے ہیں اور محراب میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ماہ محرم الحرام کا صدقہ ہے کہ مسجدوں سے آذان کی آوازیں بھی اس ماہ محرم کے صدقے میں بلند ہو رہی ہیں اور منبر و محراب سے خطبے کی آواز بھی اس ماہ مبارک کے صدقے میں یہ خطبہ بھی ادا ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ
غم کا مہینہ نہیں بلکہ جشن کا مہینہ ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب محرم کا مہینہ شروع ہو تو لنگروں کا سلسلہ جاری کرو, جب محرم کا مہینہ شروع ہو تو سبیل کا سلسلہ جاری کرو, جب محرم کا مہینہ شروع ہو تو اسے کالے کپڑے پہن کے سیلیبریٹ مت کرو بلکہ محرم کے مہینے کو اچھے کپڑے پہن کر سیلیبریٹ کرو, کیونکہ یہ اسلام کی فتح کا مہینہ ہے, اسلام کی سربلندی کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں جو کرم فرمایا ہے مذہب اسلام پر, کبھی آپ غور کیجئے یزیدی کیا چاہتے تھے کہ مذہب اسلام کے قوانین کو توڑ دیا جائے. یزیدی فتنہ کیا کہتا تھا کہ مذہب اسلام کے قوانین کو چور چور کر دیا جائے. صحابہ کی وہ محنتیں جو انہوں نے بدر اور خیبر و خندق میں لگائی تھی, وہ خون اور پسینہ جو خندق میں دفن ہے, وہ خون جو میدان بدر کی وادیوں میں گرا تھا, مصطفیٰ جان رحمت کی وہ محنتیں جو مکے سے لے کر طائف کے بازاروں تک اور طائف کے بازار سے لے کر مدینہ المنورہ کی گلیوں تک پھیلی ہوئی تھی. یزیدی فتنہ یہ چاہتا تھا کہ ان محنتوں کو رائگاں کر دیا جائے. یزیدی فتنہ یہ چاہتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے بدر میں قربانی دی, جنہوں نے خیبر اور خندق میں قربانی دی, وہ صحابہ جنہوں نے تبوک کے میدان میں اپنے پیٹھ پر اپنا سامان لاد کر سفر کیا, ان کی محنتوں کو رائگاں کر دیا جائے. وہ صحابہ جنہوں نے مذہب اسلام کا قانون بنا کر اور اسے پوری دنیا میں اسلام کی دھمک کو محسوس کرایا, ان صحابہ کی عظمتوں کو پامال کر دیا جائے. یزیدی فتنہ کیا چاہتا تھا کہ کسی طرح صحابہ کی عظمت کو پامال کیا جائے, مصطفیٰ جان رحمت کے قوانین کو توڑ دیا جائے. محرم کا مہینہ پیغام دیتا ہے کہ دنیا میں آنے والے آئیں گے چلے جائیں گے, لیکن مذہب اسلام کے قانون کو جب بھی کوئی توڑنے کی ناپاک کوشش کرے گا, مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادگان کھڑے ہو جائیں گے اور اسے دندان شکن جواب عطا فرمائیں گے. تو محرم کا مہینہ ہمیں حوصلہ عطا کرتا ہے, محرم کا مہینہ ہمیں تقویت عطا فرماتا ہے, محرم کا مہینہ ہمیں حوصلہ دیتا ہے, محرم کا مہینہ ہمیں صبر و استقلال دیتا ہے, محرم کا مہینہ ہمیں ظلم کے خلاف لڑنے پر آمادہ کرتا ہے, محرم کا مہینہ ہمیں کمزوریوں کی دنیا سے نکال کر طاقت کی زندگی عطا فرماتا ہے, محرم کا مہینہ ہمیں خوشحالی دیتا ہے, محرم کا مہینہ ہمیں عروج عطا فرماتا ہے اور پستی کی زندگیوں سے نکال دیتا ہے. محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں, محرم کا مہینہ الم کا مہینہ نہیں, محرم کا مہینہ جو ہے وہ کچھ ایسی ویسی حرکتیں کرنے اور سینہ پیٹنے کا مہینہ نہیں ہے, محرم کا مہینہ ڈھول اور تاشوں کو پیٹنے کا مہینہ نہیں ہے, محرم کا مہینہ قلعہ بازیاں اور جو ہے وہ اٹھ پٹانگ حرکتیں کرنے کا مہینہ نہیں ہے, محرم کا مہینہ تو اسلام کی عظمتوں کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. محرم کا مہینہ نہ کوئی اٹھ پٹانگ حرکت کرنے کا ہے, محرم کا مہینہ نہ غم منانے کا مہینہ ہے, بلکہ یہ محرم الحرام تو ہمیں پیغام دیتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. محرم کا مہینہ تو ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے, اس لیے اس محرم کے مہینے کو سیلیبریٹ کرنا, اس کو منانا, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کریں, اس لیے میں چند باتیں تھوڑا سا آپ سے تفصیلی طور پر بھی اس کی کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے جب مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت یہ مبارکباد دینا کہاں سے ثابت ہے, اور محرم کی بات تو چھوڑیے, لوگ تو جمعہ کی مبارکباد پر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ جمعہ کی مبارکباد دینا کہاں سے ثابت ہے, یہ کیا طریقہ ہے, کب سے نکلا, کیا صحابہ بھی جمعہ کی مبارکباد دیتے تھے, کیا صحابہ نے بھی کبھی کسی کو مبارکیں دیں کہ صاحب تمہیں جمعہ مبارک ہو, یا صحابہ نے بھی اس طریقے کی تہنیت کے الفاظ استعمال کیے ہیں. بہت سارے کنفیوژن لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں. خیر اب آپ یہ بات سمجھ لیں اور جان لیں, مبارکباد دینا یہ کوئی بدعت نہیں ہے, یعنی ایسی بدعت نہیں ہے جس پر دلالت کا حکم لگایا جائے. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خود صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ جب کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو اس کو مبارکباد دی جاتی, بلکہ بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں لوگ غلام آزاد کر دیا کرتے تھے. خود میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کو معلوم ہے کہ جب ابو لہب کو ملی
تو اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا. یہ خوشی نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اس طرح سے اور بھی واقعات آپ کو جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا. وہ اس کو بند کر دیجئے ذرا سا، پانی شاید ادھر سے اندر آئے، بند کر دیجئے. درود شریف پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلاۃ و سلام علیہ. شاید پانی کو بھی کوئی یاد آ گیا. میں نے کہا کہ کوئی یاد آ رہا ہے میرے دل کو آج، شاید یہ جو سیل اشک حسرت سر شام چل رہا ہے تو بادلوں کو بھی کوئی یاد آیا ہوگا تو انہوں نے بھی برسات شروع کر دی. خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. اور عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ہر چیز کا اصول سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ صرف اوپری بات مت سنا کیجیے، کچھ علمی بات بھی اپنے کلیجے میں محفوظ رکھیے. آپ اتنے بڑے مرکز کی چھتر چھایا میں رہتے ہیں، آپ کی کنڈیشن تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اعتراض کرے تو آپ خود اس کو جواب دے دیں. یعنی بات اساتذہ یا طلبہ تک آنی نہیں چاہیے. تو وہ کب ہوگا؟ جب آپ منہمک ہو کر توجہ سے کوئی بات سنیں گے. اور آپ کو نہیں معلوم کہ کیسے کیسے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، کیسی کیسی گمراہیاں پھیل رہی ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ سنی لوگ، بریلوی لوگ یہ امت کا اتحاد توڑنا چاہتے ہیں، نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں، نئی نئی باتیں پیدا کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ نئی باتیں دین میں کون پیدا کر رہا ہے اور کس طرح سے پیدا کر رہا ہے. مبارکباد دینا کوئی نئی بات نہیں ہے. بچہ پیدا ہونے کی مبارکباد، ایک دوسرے سے ملنے پر، سفر سے واپس لوٹنے پر مبارکباد دینا، یہ ساری مبارکبادیاں ثابت ہیں. کسی کے یہاں بزنس میں اس کو اضافہ، فائدہ، منافع ہو جانے پر مبارکباد دینا، اسی طرح کسی کی شادی پر مبارکباد دینا، یہ ساری مبارکبادیاں ثابت ہیں. حضرت علامہ امام المصنفین ابن الکتب حضرت علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب وصول الامانی بے اصول التہانی، یہ تہنیت کی جمع ہے تہانی. آپ کبھی اس کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو تہنیت کے جملے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے. لیکن آپ واٹس ایپ کھول کے دیکھیے، فیس بک، ہر بندہ چلا رہا ہوگا کہ محرم کی مبارکباد کیوں دے رہے ہو ایک دوسرے کو. یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیسے ثابت ہے؟ اسی طرح جب محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اور بھی کچھ لوگوں نے اپنے اپنے ضابطے بنائے ہوئے، اپنے طریقے بنائے ہوئے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ محرم کا چاند دکھتا ہے اس کے بعد سے بال نہیں جھاڑتے، کنگھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ صاحب یہ غم کا مہینہ ہے تو اس میں کنگھی نہ کی جائے. گھر میں بہت سارے لوگ گوشت نہیں بناتے محرم کے مہینے میں، کہ محرم کے مہینے میں گوشت نہیں بنانا چاہیے. محرم کے مہینے میں بہت سارے لوگ شادیاں نہیں کرتے کہ شادی نہیں کرنی چاہیے محرم کے مہینے میں. اسی طرح بہت سارے لوگ ناخن نہیں کاٹتے کہ محرم کا مہینہ ہے تو ناخن نہیں کاٹیں گے. بہت ساری جو ہے وہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور ان پر کوئی بات نہیں کرتا. بات کس پر کرتا ہے کہ کھچڑا کیوں بنایا جاتا ہے. کھچڑا بنتا ہے آپ لوگوں کیا نہیں بنتا؟ بنتا ہے کھچڑا. ایم پی کا کھچڑا بھی الگ ٹائپ کا ہوتا ہے، یو پی کا الگ ٹائپ کا ہوتا ہے. جہاں جہاں جائیے وہاں کا کھچڑا الگ الگ ہوتا ہے. تو کھچڑا بنانا بھی آپ لوگ سیکھیے. اور بات آن لائن جاتی ہے تو کوئی کہے گا کہ یہ کیوں سکھا رہے ہیں، کھچڑا بنانے سے کیا فائدہ ہوگا. کھچڑا بنانے کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آگے کبھی بیان کر دوں گا. لیکن اس کو بھی سیکھیے. کھچڑا بنانا، اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ کھچڑا بنانا کیا ہے، ملیدہ بنانا کیا ہے، دودھ کا شربت بنانا یہ کیا ہے، اس سے کیا فائدہ ملتا ہے کہ دودھ کا شربت بنایا جاتا ہے. کیا دودھ کا شربت حضرت علی اصغر کو پہنچ جاتا ہے اس لیے دودھ کا شربت بنایا جاتا ہے؟ یہ کیوں کرتے ہو، کس بنیاد پر کرتے ہو؟ موقع رہا تو انشاءاللہ میں ان سب باتوں پر گفتگو آپ سے کروں گا، آپ کو بتاؤں گا.
ایک بات یاد رکھیے ہمیشہ، دنیا میں کسی مسلک کے پاس، توجہ ہے، دنیا میں کسی مسلک کے پاس، میں مسلک سے مراد کیا لے رہا ہوں، یہ ائمہ اربعہ کا مسلک نہیں، اس کے علاوہ یہ جو نئے نئے مسالک پیدا ہو گئے ہیں، مذہب کہہ لیجئے، کسی مذہب کے پاس اپنی حقانیت کے اتنے دلائل نہیں ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، جتنے حقانیت کے دلائل مسلک اہل سنت کے پاس ہیں، مسلک اہل سنت والجماعت کے پاس۔ اگر کوئی اس بات پر اعتراض کر دے کہ کھچڑا بنانا، ملیدہ بنانا، شربت بنانا یہ کہاں سے ثابت ہے، تو واللہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہو جائے گا، نکلے گا۔ تو آپ یہ مان کر چلیے کہ ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ ہے، جو آپ کا طریقہ ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن جو بزرگوں کا طریقہ ہے، ان بزرگوں کے طریقے کے پیچھے مصطفیٰ جان رحمت کی احادیث اور صحابہ کی فتوت، اولیاء کے اطوار پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جو اعتراض کرتے ہیں ان سے یہ بات ہے کہ وہ بتائیں کہ ان کا یہ اعتراض کہاں سے ثابت ہوتا ہے اور ان کے پاس کیا دلیل ہے، کیونکہ دعوت تو وہ کرنے والے، بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، نہیں کرنا چاہیے، تو آپ بتائیے کہ کیوں ناجائز ہے۔ ہم تو نہیں بتائیں گے کہ کیوں ناجائز ہے، ہمارے لیے تو ہر چیز جائز ہے جس کو منع نہ کیا گیا ہو، تو آپ بتائیے کہ ناجائز کیوں ہے، کس بنیاد پر ہے۔ خیر، اس بات کی طرف جاؤں گا تو پھر اور بہت زیادہ وقت لگے گا، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ آپ اپنے عقیدے میں جو خرابیاں آپ نے پیدا کی ہوں گی اپنی بنیاد پر، اپنے ضوابط کی بنیاد پر وہ ہوں گی، ورنہ علماء نے، صوفیاء نے، صلحاء نے اور ہمارے ائمہ نے کہیں کوئی کسر باقی نہیں رکھی ہے کہ کوئی ہمارے اوپر اعتراض کر سکے کہ آپ کے عقیدے میں یہ خرابی ہے، یہ معاملات ہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے میں نے یہ بات کی، آپ حضرت علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھیے، اور میں ان کا ذکر آج اس لیے کر رہا ہوں کہ میری 10 روزہ تقریر میں زیادہ تر انہی کے کتاب کے حوالہ جات جو ہے وہ میں کوٹ کروں گا، حضرت علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے مصنف اور اتنے بڑے امام کہ میں اب ان کو بیان کرنے لگوں تو پھر انہی کو بیان کیا جائے، پتہ چلا ایک دن انہی کے بارے میں ذکر ہو، تو انہی کے حوالہ جات جو ہے وہ میں زیادہ تر ان 10 روزہ پروگرام میں کوٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے آپ سمجھیے کہ حضرت علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام کیا ہے، انہی کی کتابوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے امام، بلکہ آج کل لوگوں کو تعریف کرنے کا ایک نیا طریقہ پیدا ہو گیا، لوگ نئی طریقے سے تعریف کرتے ہیں۔ علامہ سید مختار شاہ نعیمی دامت برکاتہم العالیہ وہ بیان کر رہے تھے کہ میں ان کو سن رہا تھا، وہ بیان کر رہے تھے کہ تعریف کرنے کا طریقہ لوگوں کا اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس طرح سے تعریف کرتے ہیں کہ ایسا لگے گا کہ یہ بڑا مخلص آدمی ہے، لیکن تعریف کرتے کرتے آخر میں ایسی بات لکھ دی جائے گی یا کہہ دی جائے گی کہ اس شخصیت کو بالکل سے جو ہے وہ کمزور کر دیا جائے گا اور اس شخصیت کو بالکل جو ہے وہ مزمحل کر دیا جائے گا۔ حضرت علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ باتیں لکھ دی ہیں، لیکن آپ کی کتابیں، آپ کی تحقیق، اور یہ سمجھ لیجئے کہ بڑے بڑے علماء صوفیاء اور بڑے بڑے محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جتنی کتابیں لکھیں، اتنی کتابیں لکھیں اور اپنا اجتہاد کیا، بلا شبہ وہ مجتہد تھے، لیکن انہوں نے اپنے اجتہاد کو جب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجتہاد سے ملایا تو بالکل برابر ہو گیا، تو انہوں نے اجتہاد چھوڑ کر کے حضرت امام شافعی کی تقلید اختیار کر لی، ورنہ وہ خود امام ہیں، مجتہد ہیں وہ۔ تو ان کے حوالہ جات ہم کوٹ کریں گے اور انہی کی کتاب سے زیادہ تر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج تو میں بات کرنے سے رہا کہ کچھ بات کی جائے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور کچھ گفتگو شروع کی جائے تو میں نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ہم جو ہے وہ تاریخ خلفاء شروع کریں گے اور پوری کوشش رہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین سیکھنے، دین سننے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے میرے بولنے میں کوئی غلطی عہداً سہواً خطاً سرن واقع ہو گئی ہو